ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا اگلے 15 سے 20 منٹ میں آپ کو کمال لیبارٹریز کے جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے, لیٹسٹ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اسپیشلی فار دا مینوفیکچرنگ یونٹس, ان کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دوں گا. پچھلے 18 یا 20 سال سے جو میرا انٹریکشن ہے وہ ہومیوپیتھس کے ساتھ ہے, ڈاکٹرز کے ساتھ ہے. اور آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ان 1999 ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیٹیو فرام فیصل آباد پی این. آئی ایم بیسیکلی بلانگس ٹو راولپنڈی, اور پورے پاکستان میں ہومیوپیتھی کی نمائندگی کے حوالے سے موقع ملتا رہتا ہے. وی آر سو گریٹفل ٹو ڈاکٹر اعجاز صاحب جنہوں نے آج مانسیرا میں, میرا یہ دوسرا وزٹ ہے, پچھلے آج سے 3 سال پہلے بھی ایک پروگرام کے سلسلے میں مانسیرا میں آیا تھا. تو کوشش کریں گے کہ اگلے 15 منٹ میں ہم وہ چیزیں آپ کو بتا سکیں جو ہم نے ابھی لیٹسٹ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے انٹروڈیوس کروائی ہیں, تاکہ آپ جتنے بھی ہومیوپیتھس ہیں اسپیشلی دی اسٹوڈنٹس جو اپنے فیوچر میں ہومیوپیتھی کے ساتھ منسلک ہونے کو جا رہے ہیں, انہیں یہ اندازہ ہو کہ جہاں ایک پریکٹیشنر کے لیے بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, اس میں کیس ٹیکنگ کرنی ہوتی ہے, بہت اچھے سے دوا کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے, وہاں جو دوا کا معیار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس اسٹینڈرڈ کے اوپر مینوفیکچرنگ کی جائے تو وہ واقعی ایک کوالٹیٹیو ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے. تو لیٹس تھوڑا سا کمال کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. کمال لیبارٹریز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1967 سے پاکستان میں مینوفیکچرنگ سے جو ہے وہ وابستہ ہے. تو اگر سب سے پہلے اس کے نام کے حوالے سے ہی بات کر لی جائے کہ کمال لیبارٹریز کا نام جو ہے وہ کیسے رکھا گیا, تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ شاید کوئی کمال نامی شخص ہوگا یا کسی نے ایسا, تو ایسا نہیں ہے. کمال لیبارٹریز کے ساتھ کمال لیبارٹریز نے 1967 میں سکھو ایک چھوٹے سا قصبہ ہے, گجر خان سے تقریباً 12 کلومیٹر اندر ہے, اور اگر آپ مندرا سے رواق چکوال روڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے 3 کلومیٹر ہے, جو کہ اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. اور 1967 میں اندازہ لگائیں کہ وہاں ایجوکیشن کا کیا سٹینڈرڈ ہوگا اور کس طرح کے ایٹماسفیئر ہوگا, لیکن پھر بھی ایک ہومیوپیتھک کمپنی کی بنیاد رکھی گئی جو آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے بے شمار ممالک میں بھی ہومیوپیتھک ادویات کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی ہے. سو ہم کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب کو کہ مانسیرا تو ماشاءاللہ بہت بڑا اور ایبٹ آباد بہت بڑا آپ کا شہر ہے ایز کمپیئر ٹو سکھو کو اگر ہم دیکھتے ہیں. تو آج آپ نے یہ جو ایجوکیشن کے اوپر فوکس رکھا ہے, اور کمال کے پچھلے 50 سالوں میں سب سے بڑا فوکس ہی سی ایم ای اینڈ سی پی ڈی کے اوپر ہے, کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن اینڈ کنٹینیوڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اینڈ فرام لاسٹ 50 ایئر سے تقریباً 40 ایئر سے کمال لیبارٹریز آفر کرتی ہے کہ if somebody want to visit اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہربس کیسے کلٹیویٹ کی جاتی ہیں, کون سی ہربس ہیں جن کے آپ نے میڈیسن میں نام سنے, تھوجا ہے یا بیلاڈونا ہے, یو کین سی دیئر کہ وہ کس ٹائپ کی ہربس ہوتی ہیں. تو 1967 کا یہ جو سفر تھا بہت مشکل تھا, ایجوکیشن کام تھی, اور سب سے پہلے کمال لیبارٹریز کی جو پروڈکٹ بنی وہ اس کا نام بہت مشکل رکھا گیا. ایک آئنٹمنٹ تھی اسکن ڈیزیز کے حوالے سے, یونیورسل ایچ آئنٹمنٹ, یونیورسل ہومیوپیتھک آئنٹمنٹ. بہت سے سوال کیے جاتے ہیں, میں 20 سال سے منسلک ہوں کمال کے ساتھ, کہ بہت سے پرانے نام ہیں اور نام ذرا ایسے پتہ چلتا ہے کہ لک دوسری ہے. سو اس کی بیس یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جس وقت سٹارٹ لیا اس وقت ایجوکیشن لیول پورے پاکستان میں بہت کم تھا اور لوگوں کو نام لینے میں بہت مشکل پیش آتی تھی. سو پہلا نام جو رکھا گیا تھا وہ یونیورسل ایچ آئنٹمنٹ تھا, یونیورسل ہومیوپیتھک آئنٹمنٹ. لیکن ایجوکیشن اتنی کم تھی کہ کوئی جو ہے وہ نام لے ہی نہیں سکتا تھا. لوگ وہ گرین کلر کی جو ڈبیا یا باکس لے کے آتے تھے اور کہتے تھے جی یہ مرم دے دیں, نام نہیں آتا تھا. سو بہت سارے ہومیوپیتھس نے جو فاؤنڈر تھے کمال کے, ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا نام ذرا آسان کر دیں. سو انہوں نے چونکہ کام بہت کمال کا کرتی تھی, سو اس سے کمال مرم سے اس کا نام کمال یونیورسل ایچ آئنٹمنٹ سے کمال مرم نام رکھ دیا, اور کمال مرم سے ہی کمال لیبارٹریز جو ہے وہ اس طرح آگے چلی. یہ کسی شخص کا نام کمال کی فیملی میں کمال لیبارٹریز میں موجود نہیں. تو یہ وہ پہلی پروڈکٹ تھی جو کمال مرم 1967 میں جو ہے کمال لیبارٹریز میں. کمال لیبارٹریز کے فاؤنڈر ڈاکٹر بشیر قریشی سکھو سے ہی تعلق رکھتے تھے, اور باقاعدہ آپ کو شاید تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہو کیونکہ ذرا لو ہے تھوڑا سا. تو سب سے ڈفرینٹ میں مختصر طور پہ بتا دوں کہ سب سے مختصر بات یہ تھی کہ جہاں وہ ہومیوپیتھ تھے یا اور بہت ساری چیزیں تھیں, انہوں نے 1967 میں ہی
کمال لیبارٹریز کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کیا کہ ہم نے اپنے سورسز کو یوز کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے لوکل لیول سے لوگوں کو اٹھا کے اوپر لینا ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے آئی آلسو بلانگس ٹو سکھو, and I was the medical representative. I was representing homeopathy. Alhamdulillah, national level pe bahar bhi ja ke hum represent karte hain. This is honor and this is the vision of this founder Dr. Bashir Qureshi ke is waqt Sukho mein production unit ke andar 150 se zyada log jo hain wahi ke local kaam karte hain. اور سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے, 55 یا 60 سے زیادہ لوکل جو وہیں کی لڑکیاں ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ سیکشنز میں کام کرتی ہیں, جو انہوں نے ہومیوپیتھی کے لیے 1967 میں جو ہے ایک ویژن چھوڑا تھا. تو اسی طرح سیکنڈ جنریشن میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف ہے, ہمارے استاد بھی ہیں, ہم نے ان سے سب کچھ سیکھا بھی ہے, اور ہومیوپیتھی میں بے شمار ان کے جو ہیں وہ شاگرد موجود ہیں. ون آف دا پائنیئرز ان ہومیوپیتھی, پچھلے 52-54 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس میں پروفیسر پرویز قریشی صاحب, اور انہوں نے کمال لیبارٹریز کو 1979 میں اپنے فادر کے جو ہے وہ انتقال کے بعد سنبھالا, اور بہت ساری پاکستان میں ہومیوپیتھی میں نئی چیزیں کی. سب سے بڑا فوکس ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہے. کمال لیبارٹریز نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل انٹروڈیوس کروائی ہے, جو صرف ہم نہ صرف ہرب کاشت کرتے ہیں, 150 سے زائد بوٹینیکل گارڈن میں ہربس کاشت کی جاتی ہیں پورے پاکستان سے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جتنے بھی ہومیوپیتھک انسٹیٹیوشنز ہیں, ہومیوپیتھس ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہربس کو کیسے جو ہے وہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اور آگے مینوفیکچرنگ پروسیس بھی کیسے لایا جا سکتا ہے. سو ان کا بہت لمبا چوڑا تعارف ہے. ہی ریپرزینٹڈ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی فار مور دین 10 ایئرس. ابھی کرنٹ یہ ڈریپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح PHC جو پنجاب میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے جو کلینکس کو لک آفٹر کرتی ہے, اس کی بھی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. ادر ہومیوپیتھی میں بہت ساری ان کی اچیومنٹس ہیں. سب سے بڑی ہمارے لیے اور ہومیوپیتھی کے لیے فخر یہ ہے کہ ہی واز دا اونلی فیو ہومیوپیتھس جن کو WHO نے ایویلیٹنگ اور ہومیوپیتھی باقاعدہ ریکگنائز بھی کیا ہے. دس از آلسو آنر فار یو ایز ویل. اسی طرح ڈاکٹر اسد ہیں, انہوں نے آج آنا تھا. ڈاکٹر صاحب پرویز قریشی صاحب کے بڑے بیٹے ہیں اور تھرڈ جنریشن میں کمال کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی کرنٹلی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں اینڈ مارکیٹنگ کو دیکھتے ہیں. میرے بھی ہیڈ ہیں وہ, اور ابھی انہوں نے آج آنا بھی تھا اس پروگرام میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آ سکے. تھرڈ جنریشن میں باقاعدہ جو ہے وہ ان کی اگلی نسل جو ہے وہ ہومیوپیتھی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی صاحبزادی بھی اس میں منسلک ہے اور ان کے چھوٹے بیٹے بھی ہیں. اسی طرح کمال لیبارٹریز اور ہومیوپیتھی کے لیے 2-3 چیزیں جو نئی تھیں, جو 2012 میں ڈریپ کے نیا ایکٹ آیا تو بہت ساری پریشانیاں یا لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے کہ اب ہومیوپیتھی شاید بند ہونے جا رہی ہے, اب ہومیوپیتھی کو شاید ایلوپیتھک والے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ وی ور دا فرسٹ کمال لیبارٹریز جنہیں سب سے پہلے جو ہے لسٹ کیا گیا 0020 ہمارا لسٹ میں نمبر ہے کمال لیبارٹریز کا. اسی طرح جو ہے GMP سرٹیفکیشن کے لیے بھی جب ریپ نے ہمیں چوز کیا جو کہ باہر ایکسپورٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, تو وہی ور دا فرسٹ جو کہ GMP سرٹیفکیٹ بھی ہمیں سب سے پہلے دیا گیا. دس از اونلی بیسڈ آن دا اسٹینڈرڈ جو کہ دنیا بھر میں اسٹینڈرڈ ہیں. ایسے سوال کیا جاتا ہے چونکہ پاکستان میں امپورٹڈ اور باہر کی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں. وی ناٹ اگینسٹ آف دیٹ, ہم بھی اسی جنریشن میں رہ رہے ہیں, ہماری فیملیز گھر والے ساری چیزیں پسند کرتے ہیں. بٹ ایز اے پروفیشنل ہومیوپیتھ یو مسٹ نو, چونکہ ہومیوپیتھی میں آپ کو ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ خود ہی فارماسسٹ بھی ہیں. ہومیوپیتھی کے لیے ابھی نیا رول کوشش کر رہے ہیں وہ کہ الگ ہو کہ ہومیوپیتھک میں جو فارمیسی ہے اس کو ایک الگ فارماسسٹ کے طور پہ لانچ کیا جائے. ڈرائیو کوشش کر رہی ہے, لیکن ابھی کرنٹ جو کرائٹیریا ہے آپ اپنی ادویات فارمیسی میں ہیں, ہومیوپیتھی کے اسی کورس کے اندر موجود ہے, اور وہی خود بھی ہومیوپیتھک فارماسسٹ بھی خود ہی ہے تو اپنی ہربس کو پہچانتا ہے. سو سب سے بڑا جو کمال کے لیے یہ آنر ہے کہ کمال لیبارٹریز کو الحمدللہ ریپ نے سب سے پہلے ریکگنائز کیا اس کے اسٹینڈرڈس کے اوپر جاتے ہوئے. اسی طرح بہت ساری ہماری اور بہت ساری کمپین میں بریفلی بتاؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. اسی طرح ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. کمال لیبارٹریز کا ہیڈ آفس راولپنڈی میں ہے, 11 سول لائنز پہ, بڑی مین جگہ پہ, جہاں سے ہم اپنے بہت سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں. ہماری ڈپارٹمنٹ کا جو سیلز اور مارکیٹنگ ہے, لوکنگ آفٹر ایز اے بزنس مینیجر جتنی بھی
سپلائیز ہیں اور ڈاکٹرز تک میڈیسنز جاتی ہیں. پورا ایک ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. اس طرح ادرس بھی اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح ہربل گارڈن جو کہ بہت زیادہ اس لیے ڈفرینٹ ہے باقی جگہوں سے کہ شاید بہت کم فارمیسیز ہیں پاکستان میں جن کے پاس ہربس کی کلٹیویشن کی بھی گنجائش موجود ہے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ کسی اپریل اور اس کے سیزن میں وزٹ کریں کمال کو, تو یہ گرینری اور کیلنڈولا اور اندر بہت ساری ہربس آپ کو انشاءاللہ وہاں ضرور جو ہے وہ نظر آئیں گی اور آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اندازہ بھی ہو سکے گا. اس طرح بہت سارے سیکشنز ہیں. کمال لیبارٹریز کے پروڈکشن یونٹ میں 30 سے زیادہ سیکشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں. جو ابھی لیٹسٹ ہمیں ڈرافٹ میں اور بھی بہت سارے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایڈوائز کیا ہے کہ ہم بہت ساری امپروومنٹ کریں. اور اسی طرح بہت سارے ایکسپورٹ ایوارڈز بھی ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ملیشیا, بنگلہ دیش اور UAE میں. اسی طرح ابھی کرنٹلی سری لنکا کے لیے بھی ہمارے پاس ابھی کچھ موجود ہیں گنجائش. اور اسی طرح رشین اسٹیٹس اینڈ ادرس میں بھی بہت سارے پروجیکٹس ہمارے انڈر پروسیس ہیں. انشاءاللہ ویری سون وی ول انکلوڈ دیم ایز ویل. ابھی ہماری وہاں کنسائنمنٹس پہنچی نہیں ہیں اسپیشلی آفٹر GMP سرٹیفکیشن. اینڈ دس آل آپ کو بتانے کا سارا مقصد یہ ہے سر کہ کمال لیبارٹریز کے جو اسٹینڈرڈز ہیں, جو کوالٹیز ہیں, وہ صرف پاکستان میں مائٹ بھی ہم شاید منصیرہ میں بہت کم انفارمیشن دے سکے ہوں, بہت کم یہاں آئے ہوں, یا ادویات کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل نہ مل سکی ہو. سو ہم آپ کو یہ ایشور کروانا چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک مینوفیکچرنگ میں جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ یہ فلاں دوا کا یہ کوالٹی ہونی چاہیے, فلاں دوا کا یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. وی آر اویلیبل آن ویب سائٹ ایز ویل. kamal.bk ویب سائٹ ہے. یو کین کم اوور دیئر, یو کین ای میل اس, یو کین کال اس. ہم فیس بک پہ بھی موجود ہیں, ادر جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں. تو آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل کوشچن ہو ریگارڈنگ دی کوالٹی آف مینوفیکچرنگ آف ہومیوپیتھک میڈیسنس, سو وی آلویز ریڈی ٹو ریپلائی یو انشاءاللہ. کمال لیبارٹریز کا جیسے میں نے بتایا پچھلے 4 سالوں میں ہم نے کم و بیش 60 سے زائد جو ہے ہومیوپیتھک کانفرنسز کی ہیں, جس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا. ہم نے یہ فیل کیا تھا ایک سروے کے تحت, چونکہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے, ہمارے پاس تقریباً 70 سے 80 جو ہے لوگ پورے پاکستان میں فیلڈ فورس کے جو لوگ ہیں نمائندگی دیتے ہیں. تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ہومیوپیتھس کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کوالٹی, کہ وہ اپنے کلینکس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, وہ اپنے پیشنٹ کی موٹیویشن کیسے کر سکتے ہیں. جیسے میں آج صبح دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اجاز صاحب کے, تو صرف ادویات پرسکرائب نہیں کر رہے تھے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو سیٹسفائی کیسے کر سکتے ہیں. سو اس کے اوپر ہم نے بہت ساری کانفرنسز کی ہیں. بہت سارے پروفیشنل ٹرینر بھی یہاں جو آپ کے مانسیرا میں کانفرنس ہوئی تھی, ڈاکٹر سید عزیز الحق صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ تھے. ون آف دا پوائنیئرز پاکستان میں سب سے جو اس وقت ٹرینڈ جو لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ابھی انفارچونیٹلی وہ اویلیبل بھی نہیں ہے. تو اس طرح بہت سارے فوکس ہے ہمارے کہ ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو بات کرتے نظر آئیں گے. ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا کلینک کتنا اچھا ہونا چاہیے, آپ اپنے کلینک میں پرائیویسی کیسے دے سکتے ہیں, آپ اپنے مریض کو ادویات کے علاوہ کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں, آپ اپنے نالج کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا, میں 20 سال سے ہومیوپیتھس کو ملتا چلا آ رہا ہوں, ہمارے لیے کویشچن مارک ہے کہ ہم نے اپنی بیسک ایجوکیشن اور نالج کو کیسے امپروو کرنا ہے. تاکہ آج کل پیشنٹ رپورٹس لے کے آتے ہیں, ایکس رے رپورٹس لے کے آتے ہیں, CT اسکینز لے کے آتے ہیں. سو یو ہیو ٹو سیٹسفائی دیم, ناٹ اونلی بائی گیونگ دیم کہ جی ہم صرف علامتوں پہ علاج کرتے ہیں, یا ہم نے تو یہ جی بیلاڈونا آپ کی بنتی ہے ہم نے تو آپ کو دے دی ہے. سو یو کانٹ ڈو دیٹ, بیکاز اگر آپ اسلام آباد میں پریکٹس کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں تو پیشنٹ اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ اپنی دوائیں نکال کے لے کے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھا ہے انٹرنیٹ پہ, میری تو علامات جو ہیں بیلاڈونا سے بڑی ملتی ہیں, میرے تو پاؤں ٹھنڈے, ہاتھ پیر ٹھنڈے رہتے ہیں سر, مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو کیا ہے کہ وہ وہاں ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کی کس طرح کیس ٹیکنگ کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو امپروو یور نالج ڈے بائی ڈے. آپ نے اپنی پیتھی کو پڑھنا ہے. پیتھی از ورکنگ سو ویل. جیسے دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ ہومیوپیتھی فلرش کر رہی ہے, لیکن ہم نے یہاں پاکستان میں اپنی نالج کو بہتر کرنا ہے. دس واز ون آف دا ایکٹیویٹی جو کہ ہم ہماری ابھی بھی کمال لیبارٹریز کی جو ہے وہ
جاری ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کو اسکپ کر دیتا ہوں کیونکہ بہت ساری ڈیٹیل ہے مینوفیکچرنگ کی. بیسک مدر ٹنچرز کے اوپر بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں کہ کوالٹی آف مدر ٹنچر کیسی ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے آپ کو کبھی بھی مدر ٹنچر کے اوپر کوئی بھی کوشچن ہو کہ یہ جی مدر ٹنچر پتلا ہے, یہ مدر ٹنچر گاڑھا ہے, اس مدر ٹنچر کا رنگ صحیح نہیں ہے, سو دس از آل دا اسٹینڈرڈ سیٹ ان فارماکوپیاز. فارماکوپیا ہمیں بالکل ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ مدر ٹنچر کی کوالٹی, اس کے اندر بے شمار ٹیسٹ شامل ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. مدر ٹنچر خود سے مطلب کوئی گاڑھا پتلا یا اس کا رنگ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. جیسے کچھ مدر ٹنچرز نیچرلی ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم کلٹیویٹ کر رہے ہیں, ہارب اسکیلنٹ ہوتا ہے, کمال لیبارٹریز خود کلٹیویٹ کرتا ہے, فریش ہرب ہوتی ہے, اس کا کلر شروع میں گرین آتا ہے, ڈارک آتا ہے, لیکن جوں وہ مدر ٹنچر 2 سے 3 ماہ پڑتا ہے تو وہ اس کا گولڈن براؤن. آپ کوئی بھی فارماکوپیا اٹھا لیں, چاہے جرمن اٹھائیں, چاہے فرینچ اٹھائیں, چاہے برٹش اٹھائیں, چاہے انڈین فارماکوپیا, چاہے HPUS ہومیوپیتھک فارماکوپیا آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, تو ان میں سب میں یہ ایڈوائز کی گئی ہے کہ جو ریکمینڈیڈ مدر ٹنچرز کا کلر ہے وہ براؤن, گولڈن براؤن یا لائٹ براؤن, بیکاز کہ جو ہرب پرانی ہوتی ہے تو اس کا کلر چینج ہوتا جاتا ہے. سو دس از دا اسٹینڈرڈ. ہومیوپیتھ ڈاکٹر مسٹ نو کہ اس کی بیسکس کیا ہے. مطلب ایک آبزرویشن ہے کہ ٹھیک ہے یار میں نے گرین کلر کا یوز کیا, بڑا رزلٹ آیا, ایکچولی اس کے اندر کلینکل ٹیسٹ موجود ہے. مدر ٹنچر از اے چیکیبل, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کلینکل ٹیسٹ لگایا جا سکتا ہے. اس میں آپ ساری چیزیں جو ٹوٹل سالڈس کتنے ہیں, اس کا پی ایچ ویلیو کیا ہے, یہ ساری چیک کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک مدر ٹنچر, جیسے آپ بربرس اور ہائیڈراسس دونوں کو دیکھیں تو بربرس میں جب ہم ہائیڈراسس کا ٹیسٹ لگاتے ہیں تو اس میں ہائیڈراسٹرین اور بربرین دونوں پائی جاتی ہیں, اور بربرس میں صرف بربرین ہے. لیکن اگر آپ ان کو کھائیں, ان کا کلر دیکھیں, ان کا ذائقہ دیکھیں, ایون ان کی پرسکرپشن لیول دیکھیں, ملتی جلتی ہے تقریباً. سو یہ جو ہے وہ کلینکل ٹیسٹ ہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ بربرس ہے. ہمیں بے شمار دفعہ, اب ایڈواسٹرس پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, بین ہے پاکستان میں ایڈواسٹرس, سو ہم باہر سے جب منگواتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ہمیں بربرس بھیج دیتے ہیں. جب ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے اس میں تو صرف بربرین ہے, اس میں تو ہائیڈراسٹرین ہے ہی نہیں, اور جب ہائیڈراسٹرین نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ بربرس ہے. سو یہ چیزیں ساری مدر ٹنچر کے اوپر میں اس لیے تھوڑا فوکس کر رہا ہوں کہ بہت سارا سوالات آتے ہیں. دیز آر ٹیسٹ انوالو کہ فزیکل اپیرنس کیسی ہے, اسی طرح ڈینسٹی لیول کیا ہے, پی ایچ ویلیو کیا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن بائی کیمیکل ہم چیک کرتے ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے کہ پازیٹیو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, ٹوٹل سالڈس کتنے ہیں. پھر اسی طرح ہر مدر ٹنچر کے لیے فارماکوپیا نے الکوہول کا کنٹینٹ مختلف دیا ہوا ہے. انہوں نے کہیں ڈٹرمن نہیں کیا کہ ایک مدر ٹنچر اگر 50% الکوہول ڈال کے بن رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ 75 میں, جس میں وہ حل پذیر ہوتا ہے, جس میں ممکن ہوتا ہے کہ وہ پریزرو ہو جائے, اس کے حساب سے. جیسے یہ جو مدر ٹنچر ہے اس کی 58% الکوہول کانٹینٹ جو ہے وہ فارماکوپیا نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے یا بیسک پوٹینٹائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوشچن کی جاتی ہیں. میں پوٹینٹائزیشن پہ آ جاتا ہوں ان بریف, جیسے بہت سارے میتھڈ ہیں. سو کمال لیبارٹریز جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کوشش کر رہی ہے, جو بیک پوٹینسیز ہیں یا ایون ادر ایل ایم پوٹینسیز ہیں جن کو ہم بنا رہے ہیں, وہ کیٹرونک پوٹینٹائزر جو کہ آٹومیٹک ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو انشور کرتی ہے میکینیکلی کہ وہ بیک پوٹینسیز کو جو ہے وہ ریز کرتی ہے. اگر ہم اس مشین کے اوپر اگر ہم دیکھیں ایک سی ایم پوٹینسی بناتے ہیں تو 24 آورس تقریباً 10 سیکنڈ میں 100 جگس دیتی ہے, 10 سیکنڈ میں, اور 10 سیکنڈ میں 100 جگس دینے کے باوجود 15 دن تک لگاتار 24 آور چلتی ہے. ڈیلی 456 لیٹر واٹر کنزیوم کرتی ہے, کیونکہ بیک پوٹینسی شروع میں تو ہم واٹر میں ریز کرتے ہیں تو پھر الکوہول میں ٹرانسفر کرتے ہیں 27 سے, اسی طرح 97 سے, اس طرح 197 سے. سو یہ 15 دن لگاتار 24 آور چلنے کے باوجود ایک سی ایم پوٹینسی ریز کرتی ہے. سو ہاؤ کین پاسبل, ہنی مین کے ٹائم میں تو سی ایم پوٹینسی تھی نہیں. سو ویری ادر کمپنیز اینڈ ادر فیو پیپل یہ پروجیکٹ کرتے ہیں جی ہم تو ہینڈ میڈ پوٹینسی بناتے ہیں, اور ہینڈ میڈ پوٹینسی بنانے کے لیے جو ہنی مین نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا, جو ہم نے بکس میں پڑھا, اگر آپ برٹش فارماکوپیا پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس میں ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں اپنے نیور کے بھی بالکل ناف کے پاس ہاتھ رکھ کے یہاں سے ہاتھ جو ہے نا یہاں سے جگس لگانے ہیں, یہاں سے. تو وہ ہنی مین نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 10 جگس آپ نے لگانے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک سی ایم پوٹینسی ریز کرنی ہے تو اس کے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کتنی دیر تک جو ہے وہ مین پاور جو ہے وہ 10 جگس کتنی دیر تک آ سکتی ہے.
سو اسٹینڈرڈ دنیا چینج ہو گئی ہے. دنیا نے ہومیوپیتھی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. آپ کے پاس پیشنٹ وہ نہیں آتا. اس زمانے میں مریض جو ہے بہت مشکل سے دوائیں کھاتا تھا, بہت مشکل سے کوئی دوا استعمال کرتا تھا. آج اینٹی بایوٹکس کا دور ہے. آج لوگ چاہتے ہیں میں رات کو بیمار ہوا ہوں, میں صبح بالکل ٹھیک ہو کے آفس جاؤں. وہی پریشر ہومیوپیتھس کے پاس بھی ہے. سو ہومیوپیتھس کو ایموشنل انٹیلیجنس آنی چاہیے. وہ مریض کی وہ سمجھیں, سائیکی سمجھیں, اسے سیٹسفائی رکھ سکے. آپ کوئی بھی اینٹی بایوٹک دے دیں, ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ کو بہتر اس پہ